बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इमरान खान एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो टाइम दे रहे हैं, वो इदारों को टाइम दे रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधार लो। और ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इमरान खान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, राज फाश करते जाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि उन्होंने राज फाश करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली इदारों पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं और मियाँ वाली के जलसे में उन्होंने धमकी भी दी है। और उस सब के बाद हवाओं का रुख भी तब्दील होता हुआ नजर आया है। अब इलेक्शंस होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं और अब यह हुकूमत बच नहीं सकती। इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज ने भी अटक में एक छोटी सी जलसी की है और उन्होंने एक बार फिर पाक फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जब जब इमरान खान ने भारत की बेइज्जती की, जब जब हमारे फौज ने, हमारे इदारों ने भारत को शिकस्त दी है, सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को हुई है। इनका दिल धड़कता है भारत के साथ, तो ये कैसे डील्स वगैरह से सही हो सकते हैं। और ये सब कुछ मरियम नवाज ने एक बार फिर से क्यों शुरू किया है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान का एक और बहुत बड़ा कसूर सामने आया है, जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बताया भी था, लेकिन पाकिस्तान में इस पर किसी ने बात ही नहीं की। वो एक ऐसा कसूर था जिससे पाकिस्तान को बेपनाह फायदा होना था। पाकिस्तान ने दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाना था। और इमरान खान की उस गलती के 2 ही दिन बाद इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। अब नई हुकूमत इमरान खान की उस गलती को सुधार रही है कि कहीं पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन ही ना जाए। इनको क्या लेना देना पाकिस्तान से, इनका तो सब कुछ बाहर है। इनके आका जिन्होंने उन्हें ये मौका दिया है कि यहाँ बैठो, हमारे मफादात के लिए भी काम करो और अपनी भी वहाँ जायदादें बनाओ। तो नाजरीन, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, बड़ी परेशानी की बात है। इतना बड़ा मसला है कि इसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए नहीं देख सकते। और फिर आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने जो इमरान खान को हटाकर असल में मैसेज दिया था सऊदी अरब को, रूस को, चीन को, यूएई को, तुर्की को, यानी उस पूरे ब्लॉक को जो इमरान खान के साथ मिलकर अमेरिका को इस खित्ते में शिकस्त पे शिकस्त दे रहा था और अमेरिका के रोल को इस खित्ते में ज़ीरो कर दिया था। और अमेरिका ने एक इमरान खान को हटाकर पूरे ब्लॉक को शिकस्त दे दी थी। अब वो ब्लॉक भी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है सऊदी अरब। हमने कल भी आपको बताया था कि सऊदी अरब जब चाहे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिरा सकता है और सऊदी अरब ने उसके लिए स्टेप उठा लिया है। कल हमने आपको बताया और आज सऊदी अरब ने स्टेप भी उठा लिया। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने इस वीडियो में रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, आपने सुना होगा कि घोड़े को देखकर मेंढक ने भी टांग उठा ली थी। आज वही काम हुआ। इमरान खान को देखकर मरियम नवाज ने भी एक जलसा किया। जलसे में कुर्सियां ऐसे दूर दूर रखी गई थी कि जलसे में शरीक कारकुन कहीं एक दूसरे से नकल न कर लें। मीडिया को भी हिदायत थी, बड़ी कोशिश की गई कि बताया जाए कि बड़ा रश था अवाम का, लेकिन नहीं हो सका। और फिर झूठ बोलते हुए तो इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। ये समझते हैं कि ये इतनी बेवकूफ़ कौम है, ये वही कौम है जो पीटीवी के ज़माने में हुआ करती थी। मरियम नवाज कहती हैं कि हमारे आते ही मुल्क में ससवाई आ गई है, महंगाई का खात्मा हो गया है, बिजली का बहरान ख़त्म हो गया है, बिजली पैदा होना शुरू हो गई है। नाजरीन, आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं और हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं। ये किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मीडिया को भी चुप लगी हुई है। वो घी जो 400 रुपए किलो हुआ था तो एक तूफान खड़ा हो गया था, आज वो 500 रुपए किलो है तो मीडिया खामोश बैठा हुआ है। तो एक बार फिर साबित हो गया कि ये कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए इनकी बातों पर हम ज़्यादा बात ही नहीं करते। लेकिन बात यह है कि मरियम नवाज ने ये जलसा किया क्यों? वो तो हुकूमत में है। और फिर फौज पर क्यों ताबड़तोड़ हमले किए? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने इदारों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इनडायरेक्ट बहुत सारी बातें की, कुछ बातें उन्होंने डायरेक्ट भी की। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इमरान खान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी उनके पास बहुत कुछ है, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। और फिर पाकिस्तान में रिवायत भी यही है। आप नून लीग को देखें, ये चंद लोगों को इकट्ठा करके धमकियां देते हैं, हमले करते हैं, इसीलिए इनकी बात हर जगह सुनी जाती है। ये 4 साल तक गालियां निकालते रहे, इनको इक्तदार में बिठा दिया गया। इमरान खान के साथ तो पूरा पाकिस्तान है, करोड़ों आवाम है, वो तो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो फौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता और वो इस सब में फौज का कसूर भी नहीं समझता। हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ शख्सियात का नाम ले, लेकिन उसकी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आवाम और फौज में खला पैदा ना हो। और ये सोचना
پاکستان کے اداروں کا کام تھا، پاکستان کے محافظوں کا کام تھا جن پر یہ اٹیک ہوا ہے۔ یہ اٹیک اصل میں عمران خان پر نہیں ہوا، ہمارے اداروں پر ہوا ہے، لیکن ہمارے ادارے نیوٹرل بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ آج بھی عمران خان کو اس چیز کی فکر ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ عمران خان نے کون کون سے راز کھولے، کیا کیا دھمکیاں دی، اور اب ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہواؤں کا رخ بدل نہ رہا ہوتا، اور ناظرین الیکشنز کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، عمران خان نے لگاتار 15 دن 15 جلسے کرنے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہے، اس کے بعد دھرنا ہے، اور کروڑوں کی عوام ہے اس کے ساتھ، تو الیکشنز کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ عوام کے آگے کسی امریکہ، کسی عالمی طاقت کی نہیں چلتی۔ تو بہتر ہے کہ جو چیزیں اس سے پہلے بگڑنی ہیں انہیں بگڑنے سے روک لیں، جو خلائیں پیدا ہو رہی ہیں اس خلا کو کم کر لیں۔ صاف شفاف الیکشنز ہوں، عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آئے، یہ خلا کم تو کیا ختم ہی ہو جائے گی۔ چوروں اور غداروں کو پکڑ لیا جائے، ان کو سزائیں ملیں، ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو یہ خلا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے، بلکہ شاید ایسا ہی ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ان چوروں اور غداروں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہوا۔ مریم نواز کے اشارے آج جنرل باجوہ کی طرف نہیں تھے، انہوں نے آج جنرل فیض پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے کہنے پر سیاستدانوں کے گلے دبوچتے تھے۔ جنرل فیض عمران خان کا ہاتھ تھے، انہوں نے کہا جنرل فیض عمران خان کی بیساکھیاں تھے۔ ناظرین، جنرل فیض پاکستان کے ہیرو تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا رول پلے کیا وہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ امریکہ جیسی عالمی طاقت کو اور اس کے اتحادیوں کو شکست دینا، اس میں جتنا ہاتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے اتنا ہی جنرل فیض حمید کا بھی ہے۔ لیکن اب آگے آپ سے کیا کہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ سے کہہ نہیں سکتے، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ لیں۔ اینی ویز، مریم نواز کا جلسہ کرنا اور فوج پر ایک بار پھر سے تابڑ توڑ حملے کرنا یہ صاف سائن ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے۔ پھر ناظرین، جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، کبھی آئی پی پیز کا مسئلہ، کبھی ترکی کی طرف سے جرمانہ لگا ہوا ہے۔ پاکستان عالمی عدالتوں میں کتنے کیسز میں پھنسا ہوا تھا، کتنے جرمانے لگے ہوئے تھے، وہ جو گند انہوں نے ڈالا ہوا تھا وہ عمران خان صاف کرتا رہا۔ کبھی ان کا گند صاف کرو، کبھی نمبرز پورے کرو، کبھی بلیک میل ہو۔ حکومت نے کام کیا کرنا تھا، اور عالمی طاقتوں کو یہی فکر تھی کہ یہ وہ پہلی حکومت ہے جو ہمارے اشاروں پر نہیں ناچ رہی، جو امریکی مفادات میں کام نہیں کر رہی، جو بھارت کے مفادات میں کام نہیں کر رہی، جو پاکستان کے مفادات میں کام کر رہی ہے۔ تو جب تک یہ حکومت ہے اسے ایسے پھنسایا جائے کہ یہ کوئی کام کر ہی نہ سکے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان نے ان کے گند کو صاف کر لیا تھا، بڑی حد تک کر لیا تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تھا ریکوڈیک کا۔ اس کیس میں پاکستان پر 11 ارب ڈالرز کا جرمانہ تھا۔ 11 ارب ڈالرز ہم نے کہاں سے دینے تھے؟ اور پھر وہ ہمارا اتنا بڑا اثاثہ، اتنا بڑا خزانہ جس سے ہم دنیا کے امیر ترین ملک بن سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ کم از کم 500 ارب ڈالرز کا خزانہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے ایسے پھنسا رہتا ہے کہ اس پر ہم کام ہی نہ کر سکیں۔ اور کون ہمیں پھنساتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ عمران خان نے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا، ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی، ان کے ساتھ جو ہمارے تحفظات تھے ان کو ختم کیا، بہتر ایگریمنٹس ہوئے، انہیں بھی کچھ فائدہ نظر آیا، ہمارا بھی فائدہ نظر آیا۔ تو عمران خان نے اس مسئلے کو حل کر لیا، اور جو ہم پر 11 ارب ڈالرز کا جرمانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کمپنی نے پاکستان میں یعنی ریکوڈیک پر 9 ارب ڈالرز انویسٹمنٹ کا بھی اعلان کر لیا، یعنی ایک دن میں ہمیں 20 ارب ڈالرز کی یہ بچت ہو گئی۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اب ہم سونا نکالیں گے، سونے کو بیچیں گے، اور وہ 500 ارب ڈالرز کے خزانے تھے۔ ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں امریکہ جیسی طاقتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم دنیا کے امیر ترین ملک بن جائیں گے۔ وہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اور اس کے 2 دن بعد عمران خان کی حکومت گر گئی۔ ظاہر ہے عالمی طاقتوں کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، اور عالمی طاقتیں خود اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ہر ادارے میں لوگ خریدے ہوئے ہیں اور بڑے سستے داموں خریدے ہوئے ہیں۔ تو عالمی طاقتیں بھی حرکت میں آئی، اور وہ لوگ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں وہ بھی حرکت میں آئے، اور عمران خان کی حکومت ہی گر گئی۔ اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن باقی کسی نے بات ہی نہیں کی، اور یہ بات دب گئی۔ اب پاکستان کے ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں شاہین صہبائی، ان کا کہنا ہے کہ ریکوڈیک کو اونے پونے بیچ دیا گیا ہے۔ عمران خان نے جو مسائل حل کیے تھے
وہ ایگریمنٹس جو پاکستان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتے تھے، جس پر پاکستان کو تحفظات تھے، اور عمران خان نے ان ایگریمنٹس کو بڑی مشکل سے ختم کروایا اور نئے ایگریمنٹس کیے۔ شاہین صاحبائی کا کہنا ہے کہ وہ ایگریمنٹس واپس وہی ہو گئے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، اور اس 500 ارب ڈالرز کے خزانے کو اونے پونے داموں بیچ دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو کہتے تھے کہ ہم نئی حکومت کو، اس امریکہ کی بٹھائی ہوئی حکومت کو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک دن میں بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا گن ڈال سکتے ہیں جسے صاف کرنے میں پھر عمران خان کو 5 سال لگ جائیں گے۔ پھر ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے CIA کے چیف ولیم برنز نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا، محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کو میسج دے دیا کہ دیکھو ہم عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے تم ہمیں آنکھیں دکھانے لگے تھے، جو تمہیں چین کے قریب لے کر گیا، جس نے تمہاری ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرائی، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ پھر سے ہمارے بلاک میں آ جاؤ۔ امریکہ نے عمران خان کو ہٹا کر چین، روس، عرب کنٹریز، ان سب کو میسج دیا ہے کہ تم جو بڑے خوش ہو رہے تھے، تمہیں فتوحات پر فتوحات مل رہی تھی اور ہمیں شکست پر شکست مل رہی تھی، دیکھو تمہارے بلاک کا جو سب سے اہم رکن تھا اسے تو ہم نے اڑا دیا۔ تو کیا چین، روس اور سعودی عرب یہ چاہیں گے، یا UAE یہ چاہیں گے کہ عمران خان کو ہٹا کر امریکہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور اپنے غلاموں کو وہاں پر بٹھا دیا ہے، کیا چین، روس اور سعودی عرب یہ چاہیں گے کہ وہ غلام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں؟ وہ غلام گئے بھی، سعودی عرب کی منت سماجت بھی کی، 1 روپیہ وہاں سے نہیں ملا، اور پھر اناؤنس دورے پر وہاں سے UAE پہنچ گئے تاکہ کچھ تو لے کر جائیں، کچھ تو دکھا سکیں، کیونکہ پاکستان کے بڑوں کو یہ بھی گلا تھا کہ عمران خان پیسے نہیں لاتا تھا، تو ہم کچھ تو لے کر جائیں، لیکن 1 روپیہ نہیں ملا، نہ سعودی عرب سے نہ UAE سے۔ اور پھر کل ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کسی بھی وقت 3 ارب ڈالرز مانگ سکتا ہے جو اس نے عمران خان کو دیے تھے، اور پھر جب عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے تو انہوں نے عمران خان کو بھی دمکانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ عمران خان نے اسی دن واپس کر دیے، چین سے لے کر، اور اس کے بعد پھر محمد بن سلمان کو سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا، اس کو پاکستان کے سامنے گھٹنوں پر آنے لگا، اس کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان سچا بندہ ہے، صحیح بات کر رہا ہے، اور پھر سے محمد بن سلمان عمران خان کا بہت بڑا فین ہو گیا۔ یہ ساری سٹوری بھی کل ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ تو عمران خان نے تو چین سے لے کر دے دیے تھے، اور پھر جب دوستی ہوئی پھر سعودی عرب نے 3 ارب ڈالرز رکھوا دیے۔ اب سعودی عرب نے اس نئی حکومت سے 3 ارب ڈالرز واپس مانگ لیے ہیں۔ اب یہ کس سے لے کر دیں گے؟ کیا چین یہ چاہے گا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں؟ کیا سعودی عرب یہ چاہے گا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں؟ اور اگر انہوں نے 3 ارب ڈالرز اٹھا کر سعودی عرب کو دے دیے تو پھر IMF کی طرف سے پیکج نہیں ملے گا، ان کی حکومت کیسے چلے گی؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 2 بڑی خوشخبریاں دی ہیں اور ایک بڑی فکر کی بات بتائی ہے۔ ریکارڈ ایک ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اس پر کام کرنا پڑے گا۔ شاہین صاحبائی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پر ریسرچ کرنی پڑے گی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ TV کو سبسکرائب کریں، سچ TV فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔